الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تقسیم فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں. آج ناظرین ہمارے ساتھ آپ رہیں. آج انشاءاللہ مل کے چلیں گے ایک ایسی بلند پایہ ہستی کی بارگاہ میں کہ جن کی بارگاہ میں اگر یقیناً یوں کہیے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اگر ہمارا نام شامل ہو جائے انشاءاللہ تو دنیا تو بن جائے صاحب، لیکن آخرت میں بھی کمال ہو جائے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ناظرین کہ گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس عظیم پھول کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری دیں گے جن کی علمی اور روحانی خوشبو سے رہتی دنیا تک دنیا خود کو مہکاتی رہے گی، جو بیک وقت علوی اور صدیقی فیض کا حسین ترین امتزاج بھی ہیں، جن کی مبارک ہستی میں بیک وقت یعنی حسینیت اور صدیقیت مجتمع ہو جاتی ہے، جو خانوادہ اہل بیت اور سلسلہ ائمہ اہل بیت کے وہ روشن آفتاب ہیں جنہوں نے تاریکی کو چیر کر اپنے علم کے اجالوں سے قلوب کو روشن کیا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جن کا فیضان نظر ہے، دنیا کے تمام علوم کا جو بہتا سمندر ہیں، جو علوم اسلامی کے پائنیئر یعنی موجد ہیں. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے علم و حکمت کا پورا اسلامک ورلڈ معترف اور احسان مند ہے، جن کے سامنے مغرب کے بڑے بڑے دانشور سر جھکاتے ہیں، بلکہ مغربی دنیا بھی آپ علیہ السلام کے علمی قد کی اس حد تک معترف ہے کہ مغرب کے 25 محققین آپ علیہ السلام کی علمی اور سائنسی خدمات پر اگر مقالہ لکھیں تو اس کا عنوان سپرمین ان اسلام رکھیں. یہ ان کا کہنا ہے، لیکن ناظرین ظاہر ہے ہمارے تعظیم کے تقاضے اور ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں ناظرین جن کے فیض سمندر سے جس نے بھی چلو بھر پی لیا تو وہ وقت کا امام بن گیا، امت کا امام بن گیا. ایسی مقدس، پاک اور مرج البحرین شخصیت جنہوں نے علمی اور روحانی دونوں حوالوں سے امت کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اخلاقی کمالات اور علمی جلالت کا شہرہ ناظرین 4 دانگے عالم میں تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. 12 سال تک مسلسل اپنے جد امجد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر علم و حکمت کے موتی چنتے رہے اور پھر اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہری و باطنی فیوز کو، ان کے علوم کو مکمل طور پہ حاصل کرتے رہے. چاروں مکاتب فکر کے امام بالواسطہ، یہ بڑی عجیب بات ہے ناظرین، بڑی کمال بات ہے کہ چاروں مکاتب فکر کے امام بالواسطہ اور بلا واسطہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا. امام مالک علیہ الرحمہ نے کسب فیض کیا. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا. بلکہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ شخصیت ایسی، امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مزاح بھی فرمایا کرتے تھے اور ہمیشہ آپ علیہ السلام کے لبوں پر تبسم رہتا تھا. محبت ایسی کہ جب آپ علیہ السلام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لیا جاتا تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، سبز ہو جایا کرتا تھا. ادب ایسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے کوئی حدیث مبارکہ بیان کی ہو اور آپ وضو سے نہ ہو، یعنی با وضو ہو کر آپ حدیث مبارکہ بیان فرمایا کرتے تھے. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے. بڑی کمال ظاہر شخصیت، ایسی شخصیت کے جن کے
اتنی ڈائیورسٹی ایک تو بات یہ آپ کی شخصیت میں، علمی اعتبار سے دیکھیں تو ایک آفتاب، روحانی اعتبار سے دیکھیں تو ایک مہتاب. ذرا آغاز کرتے ہیں اس تعارف کا. اچھا، یہ تعارف ایکچولی لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا بیٹھ کے سنیں صاحب کہ خاندان کی فضیلت کیا ہے، ذاتی فضیلت کیا ہے، نسب پاک کیا ہے. تو یہ ذرا پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ جو حسینیت اور صدیقیت کا حسین امتزاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اتنے حسین انداز میں حدیث امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کی برکتیں آپ آمین عطا فرمائے. آمین. دیکھیے جناب، جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس بارگاہ میں حاضری سے قبل اگر ہم چلے جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو سارا فیض آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بارگاہ صدیقیت میں اور بارگاہ مرتضویت میں جو منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ پھر آگے بڑھتا ہوا ان ہستیوں کی طرف نظر آتا ہے. اور یہیں سے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں یا حضرات اہل بیت اطہار ہوں، خاص طور پر ائمہ اہل بیت کے حوالے سے اور خاص طور پر حضرت سیدنا امام محمد باقر اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں ہمیں جو ایک سلسلے کا فیضان نظر آتا ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک نسب نظر آ رہا ہے، وہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی فیض یہاں منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی لیے میں تعارف پہ جانے سے قبل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول جو ذکر کیا گیا آپ ہی کی زبان میں مختلف طرق کے ساتھ، مختلف لفظوں کے ساتھ، جس میں فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ پیدا کیا گیا. یعنی یہ مراد کیا ہے؟ یعنی نسب تو ہے ہی یہ، لیکن ظاہر ہے کہ ایک باپ کی طرف سے ایک نسب جا رہا ہے حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب والدہ کی طرف سے نسب جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک چلا جاتا ہے. تو اب یہ دونوں طرف کا جو فیض ہے اس پر آپ کو ناز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نسب مبارک جو ننیحال کی طرف سے آپ تک پہنچتا ہے اس پر آپ ناز کر رہے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت پہ ہم بھی ناز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ہمیں حضرت ابوبکر کا فیض بھی عطا فرمایا، حضرت علی کا فیض بھی عطا فرمایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر چلیے تو کیا کہتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. تو اصحاب و اطرت ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیے تاکہ عقیدہ بھی درست رہے اور ایمان بھی آپ کا مکمل طور پہ چلتا چلا جائے. میں ضمن نام لینے سے قبل ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ائمہ اہل بیت کا اور پھر حضرت امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جو آپ نے ذکر کیا مشائخ کے حوالے سے اور آپ کے علمی کارنامے اور خاص طور پہ علم فقہ کے اعتبار سے کہ چاروں فقہا نے آپ سے فیض پایا. کیا بات! میں کہتا ہوں کہ روحانی طور پر بھی اگر آپ سلسلہ قادریہ کو دیکھیے، آپ نے سلسلہ نقشبند کا ذکر کیا، سلسلہ قادریہ کو آپ دیکھیے تو ہمارا سلسلہ متصل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ان ہستیوں سے ہمارا ذکر نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کیا بات! دیکھیے سلسلہ قادریہ کے جو اشعار ہیں ان میں کیا ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، اور صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا. سبحان اللہ، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی ذکر پاک آیا، امام باقر علیہ السلام کو ذکر پاک آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ذکر پاک آیا. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا. اسلام میں سچا ہونا ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. سبحان اللہ. اپنے سلسلہ قادریہ میں سچا ہونا ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، کیونکہ انہی کا فیض آپ طلب کر رہے ہیں. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، اور پھر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. امام رضا کا ذکر بھی آ گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ولی رضا علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا. تو اب اس ساری حسین جو یادوں کے ساتھ ہم آگے بڑھے تو نام آپ کا جو ہے وہ جعفر ہوا، کنیت جو ہے ابو عبداللہ ہوئی اور لقب آپ کا صادق ہوا. تو پورا نام جب ذکر کیا جاتا ہے ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ دیکھیے کہ والد محترم امام محمد باقر ہیں اور دادا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے اوپر چلے جائیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم، اور پھر جناب ابو طالب، اور پھر اوپر آپ سلسلہ آگے بڑھاتے چلے جائیے تو آپ دیکھیں کیسی کہکشاں ہے کہ جو سلسلوں کی چلتی ہوئی آگے جا رہی ہے. گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول ہیں آپ. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. ایسا ائمہ اہل بیت کی جب ترتیب ہم شمار کرتے ہیں تو 6 نمبر پر آپ جو ہے وہ امام جو ہے متعین کیے جاتے ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ پہلے ذرا والدہ کی تو ام فرما، میں اس طرف آ جاتا ہوں. والد محترم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور دادا جان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو دادا جان کا معاملہ یہ کہ 12 سال آپ نے ان کی خدمت میں رہ کے اکتساب فیض کیا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فیض حضرت امام حسین تک منتقل ہوتا ہے، وہاں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تک منتقل ہوتا ہے، پھر وہاں سے براہ راست آپ فیض
جو ہے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا ننیحال کی طرف آپ آ جائیے تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ، اور لیکن وہ اپنی کنیت سے بہت زیادہ مشہور ہے، ام فرما کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ صاحبزادی حضرت قاسم کی، حضرت قاسم کی شان یہ ہے، آپ ننیحال کا تعارف بھی دیکھیے، حضرت قاسم کی شان یہ ہے کہ 7 فقہائے مدینہ جو ہیں ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اتنا بڑا مقام و فقہائے مرتبہ، اور ان فقہا کی شان یہ ہے، کہا جاتا ہے کسی کے سر میں اگر آدھا درد ہو، اس کے سر کا درد نہ جاتا ہو، تو ان فقہائے 7 کا نام پڑھ کے اس کے سر پہ دم کیا جائے، اس کے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اور ان میں حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے۔ اچھا حضرت قاسم جو وہ صاحبزادے حضرت محمد کے ہیں، حضرت محمد جو صاحبزادے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے کا سارا جو آپ کو سلسلہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا صدیقی فیض بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا فیض بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ پڑھنا نا آپ کے جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک بالکل صحیح بات، آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت تعارف ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک جو خاص طور پہ بات جو اس وقت میرا خیال ہے تمام ناظرین اس وقت جو آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کے علمی کارناموں پہ ہم جا کے بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا علمی مقام اور جو آپ کا سٹیچر ہے بیسیکلی وہ اتنا بلند ہے۔ دیکھیں میں نے جہاں تک پڑھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، میں نے ایک چیز دیکھی آپ کی زندگی میں کہ آپ کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا جو دور 12 برس کا ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام سے خاص طور پہ آپ نے کسب فیض فرمایا براہ راست، پھر اس کے بعد آپ کو 26 برس تقریباً ملتے ہیں جس میں آپ نے منتقل کیا، اور پھر 8 برس ظاہر ہے وہ جبر کے ہیں، وہ الگ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ علمی مقام اور مرتبہ آپ بتائیے جس کے معترف صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ جو غیر مسلموں کی دنیا ہے وہ بھی معترف ہیں، ذرا اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ائمۃ المسلمین ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ابتداءً امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ کاش کہ امت ائمہ اہل بیت کی عظمت و شان اور ان کی قربانیوں کو سمجھے۔ اللہ اکبر، بہت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شاید اسی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام۔ تو اگر امامت کو سمجھنا ہے قوم کو بچانے کے لیے تو ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح نبی کریم کے گھرانے نے جانوں کی قربانیاں دے کر، خون دے کر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے آپ نے پوچھا۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً 15 برس کی عمر تھی جب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ابتدائی 5 سال نکال بھی دیجئے جو سمجھداری کے ابتدائی بچپن کے سال ہوتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 10 سے 12 سال کم و بیش آپ نے ابتداءً جو علم حاصل کیا وہ امام زین العابدین سے حاصل اپنے دادا حضور۔ اب آپ سوچئے کہ جب سیکھنے والے امام جعفر صادق ہوں گے اور سکھانے والے امام زین العابدین ہوں گے، تو علم روحانیات کے کس طرح سمندر وہاں پر موجزن ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ محررین نے لکھا کہ جو آپ کو روحانی فیض خاص طور پر حاصل ہوا وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے امام سجاد سے حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے جو نانا تھے حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے یعنی 28 برس کی عمر تھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جب آپ کا وصال ہوا۔ اچھا، تو آپ اس میں سے مزید 5 سال نکال دیجئے تو 23 سے 25 سال تک آپ نے 7 کبار فقہا میں سے ایک عظیم شخصیت ان سے اکتساب علم کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ اس اعتبار سے دیکھئے کہ ننیال اور ددیال سے بھی اس کا حسین امتزاج آپ کی ذات میں پیدا ہو گیا۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد فزکس ہو گیا، فلسفی ہو گئی، میتھمیٹکس ہو گئی، اور اسی طرح دیگر جو مروجہ علوم ہو گئے وہ تمام آپ نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے، جو آپ کے والد محترم ہیں، ان سے درسن باقر العلوم سے درسن علم حاصل کیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ علوم میں آپ کے ید طولہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور علم مناظرہ کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو، اور یہ سارے علم لدنی ہے، ان کو بتانے والے کوئی نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے سبجیکٹس آپ آشکار کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں علم المناظرہ بھی بڑا عام تھا، اور آپ ید طولہ رکھتے تھے، آپ کے شاگردوں کے ساتھ بھی کوئی مناظرہ کر نہیں پاتا تھا۔ تو ہشام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بڑا عجیب سوال کیا۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بتائیں کہ اگر ایک انڈا ہو
اس انڈے کو بڑا کیے بغیر کیا اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ زمین و آسمان کو اس میں داخل کر دے؟ اچھا، اب وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کا کیا جواب ہوگا. ایک ہی در نظر آیا امام جعفر صادق کا، چلا گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے خیال میں پہنچ کے بڑا مشکل سوال تھا تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے کہا پریشان نہ ہو، اس کا جواب صبح دوں گا. صبح ہو گئی، وہ سوال کے جواب کے لیے آیا تو آپ نے کہا چھت پہ چلے جاؤ اور جا کر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. وہ چھت پر چلا گیا، لوٹ کر آیا. آپ نے پوچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی ایک طرف اونٹ جا رہے تھے وہ دیکھے، ایک طرف جانور چل رہے تھے وہ دیکھے، پہاڑ نظر آئے، زمین نظر آئی، آسمان نظر آیا. جو نظر آیا بتا تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان سب چیزوں کو کیسے دیکھا؟ کہا آنکھ سے دیکھا. کہا آنکھ میں کس حصے سے دیکھا؟ کہا وہ ایک نقطہ ہے جس کے ذریعے دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ رب کہ جس نے اتنے بڑے بڑے اونٹ، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے پہاڑ تمہاری آنکھ کے ایک چھوٹے سے نقطے میں داخل کر دیے تو کیا وہ زمین و آسمان کو ایک انڈے میں داخل نہیں کر سکتا؟ اللہ حیران ہو گیا. اب یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا علمی مقام تھا کہ آپ نے اس خوبصورت انداز میں محققانہ علمی جواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب جہاں تک آپ نے غیر مسلموں کی بات کی تو دیکھیں کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. ابھی آپ نے 25 غیر مسلم محققین کے مقالے کا حوالہ دیا کہ سپرمین ان اسلام کا جو ہے انہوں نے ٹائٹل دیا. یعنی آپ کی جو صلاحیات تھیں وہ ما فوق الفطرت صلاحیات تھیں. یعنی جب اپنی عقل کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں کہ ایک بندے کے اندر اتنی ساری صلاحیت بذریعہ اکتساب نہیں ہو سکتی، یہ محض اللہ کا فضل ہے. بالکل. اسی طرح فرانس میں ایک شخص نے مقالہ لکھا پی ایچ ڈی کی، اور اس کی پی ایچ ڈی کا جو عنوان تھا حیران کن، وہ یہ تھا دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر. اور وہ مقالہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا. تل ابیب کا ایک محقق گلبرگ کے نام سے اس نے اپنا مقالہ لکھا تو اس میں اس نے ایک بڑی عجیب بات مینشن کی. وہ کہا کتاب لکھنا تو آسان ہوتا ہے، کوئی بھی لکھ لیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں امت کو 400 محققین شاگرد عطا کیے. 400 ایسے افراد کو تیار کرنا کہ جو تمام علوم ظاہری اور باطنی میں ید طولہ رکھتے ہوں، یہ آپ کا فضل ہے. تو گویا کہ علم ظاہری اور علم باطنی کا حسین امتزاج، دینی اور دنیوی علوم کا حسین امتزاج، اور اسلام کے پہلے سائنٹسٹ، یہ وہ تمام شرف ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. بالکل. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز بڑی خاص ہے اور وہ میرا خیال ہے اس میں ریلیونس بن جاتی ہے اس سوال کے اندر بھی. اگر یوں کہوں تو میں غلط نہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ اسلامک ورلڈ میں، یا یوں کہیے کہ پہلی مرتبہ ویسے مطلب اگر ٹوٹیلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جیسے کہ 400 محققین کی بات ہوئی، اس کو اگر ہم تھوڑا سا انٹرپریٹ کریں تو 400 ریسرچرز جو ہیں وہ پہلی مرتبہ مطلب انسان ہیومن ہسٹری میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی دیے اس طرح سے کہ باقاعدہ ان کو تیار کیا گیا. اچھا اب آپ کے علمی کارنامے، ایک تو ویسے یہی آپ کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہو گیا کہ 400 ریسرچرز جو ہیں وہ امت کو آپ نے دے دیے. اور آج ہم دیکھیں نا، ہم اسی بات پہ آج رو رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اس طرح کے ریسرچرز نہیں ہیں جس طرح کے ریسرچرز اس وقت مغرب میں موجود ہیں. کاش مسلم ورلڈ کے پاس وہ ریسرچرز ہوتے. دوسرا، آپ کے جو علمی کارنامے، علمی خدمات، اور خاص طور پہ آپ نے کوفے میں اور مدینہ شریف میں جو جدید اور قدیم علوم کا جو ایک حسین امتزاج بنایا، درسگاہیں بنائی، ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام جعفر جن کا لقب صادق ہے، بن امام باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا فیض حضرت سیدنا صدیق اکبر اور اہل بیت آل اطہار سے، اور بالخصوص جو احناف ہیں ان تک آپ علیہ السلام کا فیض بھرپور طور پر پہنچ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ریسرچرز کا ابھی آپ نے نام لیا ہے، اگر ہم صرف ایک ہی ہستی کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کس بلند پائے کے بزرگ اور عالم بزرگ ہستی تھے. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. اللہ پورا فقہ حنفی، اور ظاہر ہے کہ تمام مکاتب فقہ میں ہم تمام ہی بزرگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا کہ جتنے بھی آپ کو فقہا نظر آتے ہیں، الناس کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ تمام تر فقہا وہ دراصل امام اعظم ابو حنیفہ کا کنبہ اور خاندان ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں نے 2 برس امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی تو میں در حقیقت ہلاک ہو جاتا. اللہ. اب آپ اندازہ
کیجئے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی آپ کا فیضان جاری ہے، بالخصوص علم کیمیا اور جدید علوم کے حوالے سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، جابر بن حیان کا بتائیے، جہاں آپ مدینہ منورہ میں یونیورسٹیز کو قائم فرما رہے ہیں، آپ کوفہ اور بصرہ کے اندر اپنے علمی مراکز قائم کر رہے ہیں، تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ کرام تابعین کے علوم کو ایک مقام پر جمع کیا جا رہا ہے، اور دور تدوین کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جن لوگوں سے روایت کی ان میں امام زہری کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ تو اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ جابر بن حیان جیسی شخصیت آپ سے علم کیمیا میں استفادہ کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کے اساتذہ میں حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن سعد، حضرت امام باقر، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عطا بن ابی رباح اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم جیسی ذات اقدس ہے، اور جن لوگوں نے آپ سے علوم کو روایت کیا ہے ان میں حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت محمد بن ثابت البنانی اور حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہم، اس قدر جلیل القدر شخصیات نے آپ سے استفادہ کیا۔ حضرت عمر بن ابی مقدام فرماتے ہیں کہ کنتو اذا نظرت الی جعفر ابن محمد، فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے حضرت امام جعفر علیہ السلام کو دیکھا تو علمت انہ من سلالۃ النبیین، فرماتے ہیں کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے جوہر کو ایک مقام پر جمع فرما دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سلونی مجھ سے سوال کرو، جس علم کے بارے میں چاہو مجھ سے سوال کرو، قبل ان تفقدونی فانہ لا یحدثکم احد بعدی بمثل حدیثی، فرماتے ہیں کہ جو علم تمہیں میرے دامن مراد سے عطا ہو رہا ہے، فرمایا کہ میرے بعد تمہیں یہ علم کبھی کوئی عطا نہیں فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر میں مجھے کریکٹ کیجئے گا، یا تو یہ جملہ مولا کائنات نے فرمایا یا یہ جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ دیکھیے دراصل یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات تو وہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے اور فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، سلونی اما شئتم، تو یہ دراصل حضور علیہ السلام نے وہ علوم اہل بیت کو عطا فرمایا، کوئی دوسری رائے نہیں، اب وہ سلونی اما شئتم فرماتے ہیں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول آپ نے نقل کیا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی محبت شیخین کریمین سے کیا ہے، فرماتے ہیں کہ واللہ انی لارجو، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابو بکر صدیق سے جو قرابت نصیب ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت مجھے ان کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی شفاعت کی قیامت کے دن امید ہے تو فرمایا کہ وہ میرے جد امجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تو اگر آپ اس پوری یعنی بحث کو آپ کنکلوڈ کریں تو اگر آج ہمیں اہل بیت آل اطہار اور حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان چاہیے، اور بالخصوص اگر حنفیوں کو یہ فیضان چاہیے تو انہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے فیض یافتگان میں آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں جو شخصیات آئیں وہ امت کی رہنما بنی، عظیم ترین شخصیات بنی، امت کی امام بنی، ذرا ان کی تفاصیل بتائیے کہ آپ کا فیض کس کس انداز سے کہاں کہاں پہنچا اور پھر کس اسٹریچر پہ جا کے شخصیات میں نظر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیض کا معاملہ ہے اور مسلسل اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ تمام سلاسل طریقت کے اندر اور پھر فقہا جو ہے ائمہ ان کے میں بھی آپ کا فیض نظر آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے مدینہ منورہ میں اور کوفے میں علمی طور پر کام کرنا شروع کیا تو یہ وہ دور ہے کہ جب احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب لوگ قرآن پاک کو کتابی شکل میں پڑھنے کی طرف بھی آ چکے تھے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ دور قدیم اور دور جدید کو ہم آہنگ کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ایسے افراد تیار کیے جائیں، یعنی ٹیمیں تیار کی جائے، اگر کوئی حدیث کی طرف کام کرنے والے تو وہ اس طرف جا کے کام کرنا شروع کریں، فقہ کی طرف کام کرنے والے تو ان کی بھی رہنمائی کی جائے، اور پھر جدید علوم کی طرف جب ظاہر ہے کہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھر کوفے کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پورا شہر بنا دیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر مقرر فرمایا تھا علم پھیلانے کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہ مرکز تو مدینہ منورہ ہے، لوگ ظاہر ہے کہ وہیں سے رابطہ کریں گے، تو وہاں پر مدینہ منورہ میں کوئی ایسی شخصیت ضرور ہونی چاہیے
کہ کوئی حدیث لینے والا آئے تو ان کی بارگاہ تک پہنچے، وہاں سے حدیث لے سکے. کوئی علم فقہ کے لیے اگر لے کر آ رہا ہے اپنی ریسرچ تو آ کر آپ کی خدمت میں پیش کرے. یعنی اگر کوئی جدید علوم بھی لے کر آ رہا ہے، قدیم علوم بھی لے کر آ رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ سے توثیق مل جائے، مہر ثبت کر دی جائے کہ بھئی جو بات آپ نے کی ہے یا اس کی تصحیح ہم کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، اب اس کو عوام میں شائع کر دیا جائے، عوام تک پہنچا دیا جائے، کام بالکل درست ہوگا. اسی طرح آپ جو ہے وہ آگے بڑھیے اگر تو آپ علم فقہ کے اعتبار سے آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام اعظم مونف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتے. یہ بات آپ نے کیوں فرمائی ہے؟ یعنی علم فقہ میں آپ نے جو کام سر انجام دیا، آپ کے شاگرد امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے اور آپ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ستیلے والد محترم ہیں، یہ آپ کے خاص 2 شاگرد ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو قلم اور دوات آپ کے مکتب میں چل رہے ہیں مسلسل، امام اعظم منیف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے. لیکن جو ساری ریسرچ ہے وہ ساری لے کر آپ کہاں پہنچتے؟ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. اور پھر بڑے مکالمے ہیں آپ لوگوں کے آپس میں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ قیاس سے کرتے ہیں حدیث سے؟ تو امام اعظم کہتے نہیں، آپ کو کسی نے غلط بتایا، میں قیاس پہ نہیں، میں اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرنے والا ہوں. تو یوں مطلب یہ سارے مکالمے جو ہو رہے ہیں، پھر تائید اور توثیق کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ، یعنی آپ علم فقہ میں دیکھیے، علم حدیث کا معاملہ دیکھیے، علم تصوف کا معاملہ دیکھیے، اور پھر سائنس اور فلسفے وغیرہ کا معاملہ، ٹیکنالوجی، سائنس، جدید ساری چیزیں جو رہا جابر بن حیان جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کا ذکر کیا بتائیے. تو یہ سارے کا سارا پھر علماء نے بعض اوقات یہ بھی لکھا، اگرچہ اس پہ علماء نے کلام کیا کہ علم جفر اور علم رمل کے اعتبار سے بھی جو ابتدائی علم ہے اس کی آپ لکیریں طے کرنے والے، اس علوم کو متعین کرنے والے آپ کی ذات گرامی تھی. اگرچہ بعد میں لوگوں نے اس میں مزید جو چیزوں کو شامل کیا، لیکن جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ جو ریسرچ کے ادارے ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہیں. وقت سے مٹ گیا. آخر میں ڈاکٹر صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور جو خاص بات جو میں جب پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جن کے صدقے ہم سب گناہ گاروں کی شفاعت ہونی ہے، خوف آخرت کا آپ کا کیا عالم تھا، یہ ذرا بتائیے. اور خاص طور پہ جو آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں وہ ایسی ہیں صاحب کہ اگر اس کو آپ سنانا شروع کریں تو کلیجے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی باتیں آپ نے فرمائی، ذرا بتائیے. آپ کا فرمان ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ ماں سوا اللہ سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے. آئے ہائے. فرمایا توبہ کے بغیر کسی کی عبادت درست نہیں ہوتی. اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر آپ فرماتے ہیں اگر رزق میں برکت چاہیے تو استغفار پڑھو. پھر آپ فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی. فرمایا کہ نماز ہر متقی کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ایک ایک جملے میں پھر آپ فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف. فرماتے ہیں کہ جہاد ہر کمزور شخص کا جہاد فرمایا کہ وہ حج بیت اللہ ہے. زکوٰۃ البدن الصیام فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرنا چاہتے ہو تو اس کے راستے میں صدقہ کیا کرو. اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے مکھی کو پیدا کیوں فرمایا؟ تاکہ اللہ رب کریم نے مکھی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے. ان پر آ کر بیٹھتی ہے اور وہ پھر بار بار اس کو اڑاتے رہتے ہیں. اور پھر آپ نے جو بالخصوص ان کے اخلاق حسنہ اور خوف آخرت کی بات کی تو آپ فرماتے ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل. فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے عالم ہیں یہ اللہ کے رسولوں کے امین ہوتے ہیں. تو اگر کسی فقیہ کو تم بادشاہوں اور سلاطین کے قریب جھکتا ہوا دیکھو تو اس کے بارے میں کبھی اچھا گمان نہیں کرنا کہ وہ درست راستے پر ہے. اور پھر آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی نے آپ سوال کیا کہ آپ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ جو ثمار الجنہ یعنی جنت کے پھل ہیں اور جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے برات کا اعلان کرتا ہے فرمایا میں بھی اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر آپ کی سنت یہ رہی کہ اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں کھلا دیا کرتے تھے یہاں تک کہ گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے خوف خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت جلیل القدر صوفی اور اللہ کے عبادت گزار اور زاہد بندے ہیں اور آپ کے شاگردوں میں سے تو آپ نے آ کے عرض کی کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. یعنی یہ حضرت امام داؤد طائی فرما رہے ہیں. اب ان کا جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ تو خود اپنے زمانے کے برگزیدہ زاہد ہیں مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں. تو آپ نے عرض کی کہ اے فرزند پیغمبر آپ کو تمام مخلوقات پر اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں. تو آپ نے کچھ دیر ٹھہر کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو سلیمان
میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد محترم مجھے پکڑ کر کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ اے جعفر تو نے میری مطابقت کا حق ادا کیوں نہ کیا۔ اللہ کیا انکسار ہے، کیا انکسار ہے، یہ عاجزی اور انکساری کا عالم ہے۔ تو اس پر حضرت داؤد طائی نے فرمایا کہ اے امام جعفر صادق، ہم تو قیامت کے دن خود آپ کے دامن شفاعت میں پناہ حاصل کریں گے۔ وہاں دیکھیے کیا عقیدہ ہے، اللہ آپ کے طفیل ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا۔ جب آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے تو ہمارے اعمال کس کھاتے میں ہوں گے؟ اللہ، اور پھر ایک مرتبہ آپ ایک لمحے رک کے سر یہ جملہ جانے دیں، وہ مطلب ائمہ بیت کی سنہری کڑی جن کا یہ عالم، جن کے صدقے شفاعت میں نہیں ہے، ان کا انکساری ہے، اور سامنے داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جو خود شفاعت فرمائیں گے لوگوں کی، ان کا عالم یہ، اور وہ ادب سکھا رہے ہیں۔ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے سر؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی ایک سنت یہ رہی کہ جب آپ کے شاگرد اور آپ کے احباب آپ کے نشست میں بیٹھا کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے تھے کہ لوگوں مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم دونوں میں سے جنت میں جو پہلے جائے گا وہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو پھر لوگ آپ سے کہتے تھے کہ ہم تو خود قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ تو گویا کہ آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اگرچہ تمہارے اعمال اور تمہاری عبادات اگرچہ اس میں کثرت ہو، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اگر کوئی بخشا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محمد الرسول اللہ کی شفاعت کے صدقے بخشا جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخہ جناب قاری اسد اللہ صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، پہلی مرتبہ آپ تشریف لائیں۔ آخر میں کتاب الشفا، اہل و عیال کی حفاظت کا عمل، جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رقیب و 7 بار پڑھ کر سب دم کریں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ جی قاری صاحب۔ امام جعفر کو رب اکبر سے شان و عظمت عطا ہوئی ہے۔ امام جعفر کو رب اکبر سے شان و عظمت عطا ہوئی ہے۔ رسول اکرم کی آل ہے وہ، رسول اکرم کی آل ہے وہ، عظیم نسبت عطا ہوئی ہے۔ علی کو پیارے نبی نے بخشے، علوم و عرفان کے ہے خزانے، علی کو پیارے نبی نے بخشے، علوم و عرفان کے ہیں خزانے، انہی سے جعفر نے نور پایا، انہی سے جعفر نے نور پایا، انہی سے حکمت عطا ہوئی ہے، انہی سے جعفر نے نور پایا، انہی سے حکمت عطا ہوئی ہے۔ امام ابن امام ہے وہ، جہاں میں ذی احتشام ہے وہ، امام ابن امام ہے وہ، جہاں میں ذی احتشام ہے وہ،
ابو حنیفہ کو بھی انہی سے ہر ایک کرامت عطا ہوئی ہے. ابو حنیفہ کو بھی انہی سے ہر ایک کرامت عطا ہوئی ہے. رسول اکرم کی آل ہے وہ عظیم نسبت عطا ہوئی ہے. علوم ظاہر میں ہے وہ کامل, علوم باطن میں ہے مکمل. ملا ہے صادق کو صدق ساجد, ملا ہے صادق کو صدق ساجد, ہر ایک سعادت عطا ہوئی ہے. ملا ہے صادق کو صدق ساجد, ہر ایک سعادت عطا ہوئی ہے. امام جعفر کو رب اکبر سے شان و عظمت عطا ہوئی ہے. رسول اکرم کی آل ہے وہ عظیم نسبت عطا. زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.